اسی لیے ایک بہت بڑا جو اشکال ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم میلاد میں کرتے کیا ہیں؟ آپ اعتراض کس بات پہ کرتے ہیں؟ نعت ہوتی ہے، تلاوت ہوتی ہے، سیرت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، یہی تو ہم کرتے ہیں، پھر آپ منع کیوں کرتے ہیں؟ یہ ساری باتیں تو موجود ہیں، ثابت ہیں۔ ہم پھر بار بار یہی عرض کرتے ہیں، ہمیں نہ تلاوت سے اختلاف ہے، نہ قرات سے اختلاف ہے، نہ قرآن سے اختلاف، نہ سیرت سے، نہ حدیث سے، نہ آپ کے تذکرے سے، ہم تو خود کرتے ہیں تذکرے، ہم تو بار بار تذکرہ کرتے ہیں اور سنتے ہیں، یہی تو ہمارا دین اسلام ہے۔ اختلاف اس بات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو بطور عید منانا جائز نہیں، بس اس میں اختلاف، نہ جلسے میں، نہ جلوس میں، نہ ریلی میں، کسی میں اختلاف نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن کو، آپ کے یوم پیدائش کو منانے میں اختلاف ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ بھئی سارا سال سیرت کانفرنسیں ہوتی ہیں، سارا سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوتی ہے، سارا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوتے ہیں۔ ایک مسلمان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لے کر زندگی گزارنے والا ہو، وہ سال میں ایک دن آپ کا ذکر کرے گا بھلا؟ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یاد آئیں گے بھلا، یا ایک مہینے میں یاد آئیں گے؟ ہمیں تو ہر لمحے پہ یاد آتے ہیں، ہمیں اپنی نماز میں یاد آتے ہیں، ہمیں اپنے وضو میں یاد آتے ہیں، ہمیں اپنے روزے میں یاد آتے ہیں، ہمیں اپنے حج میں یاد آتے ہیں، ہمیں اپنی زکوٰۃ میں یاد آتے ہیں، ہمیں اپنے اٹھنے بیٹھنے میں، ہمیں اپنے سونے جاگنے میں، ہمیں اپنے بولنے میں، ہمیں اپنے جواب دینے میں، ہمیں اپنے لین دین کے معاملات، خریدنے بیچنے میں، ہمیں اپنی شادی بیاہ میں، ہر موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد آنے چاہیے۔ یہ کیا بات ہوئی سال میں ایک دن آپ یاد کرتے ہیں، اور وہ بھی غیر شرعی طریقے سے؟ کہ اگر یہ ایک دن منانا جائز ہوتا تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین اس کو منا کر جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اس کی ترغیب اور تعلیم دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کو باقاعدہ عید کا دن قرار دیتے اور لوگوں کو بتاتے، اور محدثین باقاعدہ اپنی کتابوں میں ابواب قائم کرتے اور بتاتے کہ یہ بڑی عید ہے، اس کو ہم نے منانا ہے۔ حالانکہ ایسا کوئی ذکر، ایسا کچھ بھی معلوم نہیں ہمیں، اور کوئی ذکر آیا بھی نہیں کسی کتاب میں۔ یہ تو صدیوں بعد کسی مسلمان نے، ہم اپنے بھائیوں کی نیت پہ شبہ نہیں کرتے کہ ان کی نیت خراب ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو جی تلاوت، نعت، سیرت کا بیان ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے، یہ تو سارے نیکی کا کام۔ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ ہر نیکی کا کام ضروری نہیں کہ آپ کو ثواب ہی دے، بسا اوقات آپ نیکی سمجھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ گناہ ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں بھی میں پچھلے خطبات میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ ایک نے کہا میں ساری زندگی نفلی روزے رکھوں گا، نیکی کی نیت سے، حسن نیت سے، روزہ بھی اچھا کام ہے، بہت اچھا کام۔ اور ایک نے کہا میں ساری رات سوؤں گا نہیں ساری زندگی، بہت اچھی بات ہے، اللہ کی راہ میں قیام کرنا، اللہ کے دربار میں کھڑا ہونا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، تلاوت کرنا، لمبے لمبے قیام کرنا، کتنی بڑی نیکی ہے۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خوش نہیں ہوئے بلکہ ناراض ہوئے۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان کا واقعہ جو جامع ترمذی میں موجود ہے، ایک شخص کو دیکھا، اس نے چھینک ماری، چھینک مارنے کے بعد اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں اللہ کا شکر کرتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہوں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اسے روک لیا، فرمایا کہ میں بھی اللہ کا شکر کرتا ہوں اور اللہ کی حمد کرتا ہوں اور نبی پر درود و سلام میں بھی بھیجتا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ میں تمہیں درود و سلام سے روک رہا ہوں، نبی پر درود پر بھیجنے سے روک رہا ہوں۔ عبداللہ بن عمر جو صحابی رسول ہیں وہ فرماتے ہیں کہ درود و سلام کا میں منکر نہیں ہوں، لیکن وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس موقع پر اس طرح پڑھنا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ہمیں جو سکھایا گیا ہے وہ یہ ہے الحمدللہ علی کل حال، چھینک مارنے کے بعد نبی پر سلام پڑھنا ہمیں نہیں سکھایا گیا، لہذا اس موقع پر نہ پڑھو، چھینک مارو اور مسنون دعا پڑھو، اس کے بعد 70 دفعہ درود پڑھو یا 700 دفعہ، ہمیں کیا مسئلہ ہے۔ درود پڑھنے سے روکنا مقصود، سیرت بیان کرنے سے روکنا مقصود نہیں ہے، تلاوت اور نعت سے روکنا مقصود نہیں ہے، مقصود وہ غیر شرعی کام سے روکنا ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت نہیں۔